कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अहद कदीम में से इमसाल की किताब के मुताले पर हैं, जो हिदायत और हिकमत की किताब है, सुलेमान की इमसाल, और हम इसके 27वें बाब पर हैं। और 27वां बाब इमसाल के उस हिस्से में से है जिसे हिजकिय्याह बादशाह के लोगों ने जमा किया। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई मोइन बशीर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मोइन, मैं 27वें बाब की पहली आयत की तरफ आना चाहूंगा। कल की बाबत घुमंड न कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। गैर तेरी सताइश करे ना के तेरा ही मुंह, बेगाना करे ना के तेरे ही लब। पहली बात में कि घुमंड ना करो, मैं दो बातों को देखता हूँ जिनके मुतालिक बाइबल कहती है कि घुमंड ना कर, लेकिन दूसरी जानिब दो बातें फख्र करने की हैं कि कल की बाबत घुमंड ना कर और खुद पर घुमंड ना कर। लेकिन दो बातें जिन पर हमें फख्र करने की, पहली बात है खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है कि जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे, और दूसरी बात, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फख्र करूँ सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर। यहाँ कल की बाबत घुमंड करने की हौसला शिकनी की गई है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कल क्या होंगे या क्या करेंगे। हम नहीं जानते कि अगर क्या आप यहाँ मौजूद होंगे या नहीं। काश खुदावंद कल के आने से पहले आ जाए, सो अपने मसाइल और मुश्किलात का आज ही हल करें। अहम है, निजात का दिन आज है और आज ही कबूलियत का वक्त है। ना सिर्फ आज बल्कि इसी वक्त, ताकि कोई ये ना कहे कि 24 घंटे के बाद दिन खत्म होने पर बाइबल कहती है कि देखो ये कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है, किसी एक घंटे में नहीं। मैं जल्दी से दो किरदारों की तरफ इशारा करूंगा जिन्होंने टाल मटोल की, और दर हकीकत ये एक जाल है जो शैतान ने बिछाया है। मैं ख़ास तौर पर नौजवानों से मुखातिब हूँ, और अंग्रेज़ी के एक कहावत भी है कि टाल मटोल वक्त को चुरा लेती है, ये आपके वक्त को चुराती है। जल्दी से मैं जिन दो किरदारों की तरफ इशारा करना चाहूँगा वो हैं फ़िरौन, जब खुदावंद ने मूसा को उसके पास भेजा, और जब हालांकि उसके लिए मुश्किल हो गई और उसने मूसा से कहा मेरे लिए दुआ कर। मूसा ने उससे सवाल किया कि कब, काश वो उससे कहता कि इसी वक्त, लेकिन उसने उससे कहा कि कल। उसने उसे कल पर छोड़ दिया। उसे झुक जाना चाहिए था, लेकिन उसने उससे कल भी ना कहा बल्कि कल के भी अगले दिन पर डाल दिया। फुर्सत पाकर तुझे फिर बुलाऊंगा। उसने उसे मुकम्मल तौर पर टाल दिया, और जब भी कल गुजर गया और वो उस जगह किसी और को ले आए। सो टाल मटोल करना खतरनाक है ऐसे शख्स के लिए जो खुदावन से दूर है। खुदावन के पास इसी वक्त लौट आइए। मैं ईमानदारों से भी कहता हूँ कि खुदावन के पास एक पैगाम है। उस पैगाम के मामले में सुस्ती मत करें, जैसा कि हमने पिछली एक साथ में देखा है। पहली आयत याकूब के खत में वाज़े की गई है। चौथे बाब की 13वीं आयत में सो वो उन लोगों के हवाले से बात करता है जो कहते हैं कि हम कल या फिर आज फलां फलां जगह पर जाएंगे, या फिर कहते हैं कि फलां फलां शहर में जाएंगे और तजारत के मुनाफे कमाएंगे। तो वो उनसे बहुत अच्छी बात कहता है कि तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाएंगे, एक बरस वहां ठहरेंगे और सौदागरी करके मुनाफा कमाएंगे। मैं कहूंगा कि जरा गौर कीजिए, वो लोग जो अपनी मर्जी से चलते हैं उनका एतमाद खुद पर होता है और वो सोचते हैं चीजें उनके हाथ में है, वक्त उनके हाथ में है। लेकिन वो जबूर नवीस के साथ मिलकर ये नहीं कहते कि मेरे आयाम तेरे हाथ में है, बल्कि वो कहते हैं हम आज या कल, यानी उन्होंने वक्त को तय करके रखा है। वो कहते हैं कि हम फलां शहर को जाएंगे, उन्होंने जगह भी तय कर रखी है, और वहां एक बरस ठहरेंगे, उन्होंने अरसा भी तय कर रखा है जो वहां पर गुजारेंगे। सो वो सौदागरी करेंगे और उन्होंने वो सारे काम तय कर रखे हैं। लेकिन तुमसे ये किसने कहा कि तुम ये सब करोगे? तुम्हें नहीं पता कल क्या होगा। जरा सुनो, तुम्हारी जिंदगी क्या चीज है? बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आया, अभी गायब हो गया। तुम्हें यूं नहीं कहना चाहिए था, बल्कि ये कहना चाहिए था कि अगर खुदाम चाहे तो हम जिंदा रहेंगे और काम भी करेंगे। बल्कि मैं कहूंगा कि हम इस आयत को इसके सही मतलब के साथ इस्तेमाल नहीं करते। अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे, अगर उसने चाहा। सो मैं कहूंगा कि लोगों को यूं लगता है कि जब हम यूं कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम ये काम करेंगे, इसी शर्त पर कि अगर मैं जिंदा रहा।
لیکن اس میں 2 شرائط ہیں اور میں یہ کام 2 شرائط پر کر سکوں گا. پہلا کہ اس میں خدا کی مرضی ہو، اگر خدا چاہے اس میں خدا کی مرضی ہو، اور دوسری شرط اگر میں زندہ رہا اور اس میں ممکن ہے کہ میں زندہ نہ رہوں. مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے. کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا ایک ہی دن میں کیا ہوگا. اور پھر لکھا ہے پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو اس کے لیے گناہ ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ یعقوب کے خط کے اندر یہ گروہ جو ایسا کہتا ہے کہ ہم جانیں گے، تجارت کر کے منافع کمائیں گے اور پھر لوٹیں گے، ان کی گفتگو میں فیصلہ کرنے کی تمام شرائط و ضوابط کو پورا کیا گیا جو کہ بزنس مینجمنٹ کی سائنس میں سکھائی جاتی ہیں، کہ کس طرح مخصوص وقت میں مقصد کے خاص نکات پر عمل کرنا اور انہیں ناپ تول کر کے کام کو انجام دینا. یہی کام اس احمق امیر نے کیا. ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایسا خدا پر انحصار کیے بغیر کیا جو اپنی مرضی کو پورا کیا. یہاں ہم وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے. ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہو. کسی خادم کا یہ کہنا ہے کہ میں ہمیشہ اپنی عبادتوں اور کلام کے بعد فخر سے باہر آتا ہوں اور لوگوں کی خوشامد اور تعریف کے باعث پھولے نہیں سماتا جو میں لوگوں سے سنتا ہوں. لیکن جیسے ہی میں اپنی بیوی کے ہمراہ کار میں بیٹھتا ہوں، وہ مجھے سچ بتاتی ہے. گویا وہ میری خوشامد کے غبارے میں سوئی دے مارتی ہے اور مجھے میری اصل اوقات یاد آ جاتی ہے. مجھے یقین ہے وہ صحیح کہتی ہے. ایسے شاندار دوست کا ہونا بہت اچھا ہے جو آپ کو آپ کی غلطیوں اور کمی گھاٹوں سے آگاہ کرے تاکہ آپ کی تعمیر و ترقی اور مدد ہو سکے. خوش آمدید ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہیں. آئیے امثال کے 27ویں باب کے مطالعے میں آگے بڑھیں. ڈاکٹر فیاض، دوسری آیت میں لکھا ہے، غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا ہی منہ، بیگانہ کرے نہ کہ تیرے ہی لب. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب بائبل میں ایک اور لکھی ہوئی آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جسے خداوند نیک نام ٹھہرائے وہی مقبول ہے. مطلب جب ہم خود کو نیک نام کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے اور ہم خدا کے ہیں اور ہم میں کوئی غلطی نہیں، تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سب لوگ کرتے ہیں. پر اہم ترین بات یہ ہے کہ خدا ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس حصے سے ہم اس بات کی طرف آتے ہیں جو پالوس نے دوسرے کرنتھیوں میں کہی. اس نے اپنے متعلق اور اپنے ہم خدمت لوگوں کے متعلق کہا، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے اور خدا کے کلام میں آمیزش نہیں کرتے، بلکہ حق ظاہر کر کے ہر ایک آدمی کے دل میں نیکی بانٹتے ہیں. اس سے مراد وہ شخص ہے جو خدا کے کلام کے ساتھ دغا نہیں کرتا اور اس کا برتاؤ بالکل ٹھیک ہے. جو کچھ وہ سکھاتا ہے اس پر خود عمل کرتا ہے، اور یہاں تک کہ جو لوگ اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی یہ شخص خداوند اور ہمارے درمیان ہے، بھلے ہی وہ اس سے عداوت رکھتے ہوں، چاہے وہ اسے دیکھنا ہی نہ چاہتے ہوں. لیکن ان کے دل کی آواز یہی ہے کہ یہ شخص نیک انسان ہے. سو میں یہاں کہوں گا کہ بھلے ہی وہ لوگ اس شخص سے اتفاق نہ رکھتے ہوں پر اسے نیک ہی کہتے ہیں. اور ایک خوبصورت بات کہ ہمیں محتاط رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم گواہی دے کر فخر میں گر پڑیں، بلکہ ہمارے کام ہماری شہادت دیں اور خداوند ہمارے چہروں کو دیکھ کر مسکرائے اور کہے کہ اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش. مجھے ایک کردار یاد آ رہا ہے. موسیٰ جب وہ پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا، 40 دن خداوند کے آگے بیٹھے رہنے کے بعد اس کے ذہن میں اپنا دمکتا ہوا چہرہ نہ تھا، حالانکہ اس کا چہرہ دمک رہا تھا. لیکن یہ بات اوروں نے بھی اس میں دیکھی تھی. صحیح. چلیے حاضرین کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. چھٹی آیت سے سوال کہ جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگے پر وفا ہے، لیکن دشمن کے بوسے با افراد ہیں. سو زخم دینے والا دوست پر وفا کیسے ہو سکتا ہے؟ الفاظ آپس میں میل نہیں کھا رہے کہ ایک دوست زخم کیسے دے سکتا ہے؟ اگر وہ دوست ہے تو زخم کیوں دیتا ہے؟
جب وہ میرا بھائی ہے اور مجھ سے محبت رکھتا ہے اور مجھ میں کچھ غلط دیکھتا ہے اور میری طرف سے بھی ایسا ہی ہے تو میں اس کے اس مسئلے کو دور کرنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے میں اسے تھوڑی تکلیف دوں اور اسے ناراض کروں، لیکن بعد ازاں یہ اس کی بھلائی ٹھہرے گا۔ مجھے پالوس رسول یاد ہے اور گلتیوں کے خط میں پطرس جب اس نے دیکھا کہ پطرس قصوروار نکلا، اس نے پطرس کا کاندھا نہیں تھپتھپایا یا لوگوں کی موجودگی کے سبب سے بات کو جانے نہ دیا، بلکہ اس نے کہا کہ تو یہ غلط کام کیوں کرتا ہے، جس سے وہ تھوڑا دکھی تو ہوا، لیکن بعد ازاں پطرس نے یقیناً اس کی محبت اور الہی مقصد کو دیکھا۔ مجھے وہ بات پسند آئی جو عبرانی شاعری میں یہاں پر کی گئی ہے۔ لفظ زخم کا مطلب ہے جسم سے ورم یا رسولی کا نکل جانا، اور لفظ پروفا کا مطلب ہے تمارداری میں وفاداری دکھانا۔ اور یہاں پہ اس شخص کی تعریف یوں ہی کی گئی ہے، ایک ایسا شخص جسے اپنے محبوب دوست کے زخم کو دیکھنا پڑتا ہے تاکہ اس کے جسم سے رسولی کو نکالے۔ ایک مرتبہ دو دوست جنگل میں سے گزر رہے تھے تو ایک سانپ نے نکل کر ایک کو کاٹ لیا اور دوسرے نے فوراً اپنا بیگ کھول کر اس میں سے چاقو نکال لیا۔ وہ کیا کرنے والا ہے؟ اس نے اس کے بازو کو پھیلایا اور جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ کو چیرنے لگا۔ تو اپنے دوست کو زخم دیتا ہے؟ جی ہاں، وہ زخم دے رہا ہے، لیکن کیوں؟ تاکہ اس کے جسم سے بہتے زہر کو نکال کر اسے بچا لے۔ اور کبھی کبھی ایماندار جو اپنے دوستوں سے محبت رکھتا ہے، اسے کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے کسی ایسی چیز سے نجات دلا سکے جو اس کے لیے زہر ہے۔ دشمن کے بوسوں کے متعلق کیا کہیں گے؟ بائبل میں سے کوئی مثال دیجئے۔ اور اس سے ہمیں یہودا کا بوسہ یاد آتا ہے جو اس نے بطور نشانی دیا تاکہ خداوند کو پکڑوا سکے، اور اس نے کہا جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اور اس نے آ کے مسیح کو بوسہ دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے پکڑ لیں۔ سو یہ بالکل اس کی مثال ہے کہ دشمن کے بوسے بافرات ہیں۔ خداوند اس واقعے میں اس کے ساتھ ایک دوست کی طرح پیش آ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے اس سے کہا میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اور اس واقعے کا اشارہ زبور 55 کی ایک آیت میں بھی کیا گیا ہے۔ صحیح بھائی معین، میں 7ویں آیت پر آؤں گا۔ آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے، لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میٹھی ہے۔ اس کتاب میں شہد کا تذکرہ بکثرت ہے، لیکن یہاں پہلی بار یہ کہا گیا کہ شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے۔ آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے۔ میں اسے دو زاویوں میں دیکھتا ہوں، دو مختلف طرح سے۔ میں پہلے اس شخص کا ذکر کروں گا جو دنیا اور اس کی چیزوں سے آسودہ ہے، ان چیزوں سے جن کو شیطان پیشکش کرتا ہے، اس دنیا میں کرتا ہے۔ لہٰذا میں یہاں شہد کی مثال کو پہلے بطور خدا کے کلام کے ساتھ لوں گا۔ دوسری بات اس روحانی برکت سے ہے جو خداوند نے ہمیں دی ہے۔ جب خداوند نے بنی اسرائیل سے ملک کنعان کا ذکر کیا تو وہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، ایک برکت ہے جو وہ ہمیں دیتا ہے۔ سو وہ جو دنیا کی چیزوں اور خوراک سے آسودہ ہے وہ کلام سے نفرت رکھے گا۔ جو شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے وہ اس کی عزت نہیں کرے گا، وہ اس کا بھوکا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ خدا کی برکتوں سے بھی جو وہ دیتا ہے آسودہ نہیں ہوتا۔ اب میں ایک اور مختلف رویے کو دیکھوں گا جو مسیح سے آسودہ ہے اور خداوند کے کلام سے آسودہ ہے، اور جو روحانی برکتوں سے جو خداوند اسے دیتا ہے آسودہ ہے، لیکن وہ کوئی شہد کی مانند جعلی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اسے جعلی شہد بھی دے، یقیناً وہ اس سے نفرت کرے گا اور اسے ٹھکرا دے گا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 2 باب میں لودیکیہ کی کلیسیا کے فرشتوں کو لکھے گئے خط کے اندر اس کا ترجمہ کیا کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں، وہ دنیا کے شہد سے آسودہ ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ جب ہم آسودہ ہیں تو جو گیت ہم سنتے ہیں کہ اے دنیا مجھے تیرے شہد سے نفرت ہے، یہ کسی بھوکے شخص کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک شخص ہے جو کہ آسودہ ہے۔ واقعی یوسف نے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ وہ تو آسودہ تھا۔ صحیح۔ دانیال نے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ وہ آسودہ تھا۔ سمسون آزمائش میں کیوں گرفتار ہوا؟ کیونکہ وہ بھوکا تھا۔ عملی طور پر خداوند اور اس کے کلام سے آسودگی آپ کے دل کے پیالے کو لبریز رکھتا ہے۔ کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے۔ میرا ماننا ہے کہ خروج کی کتاب میں ہلانے کے ہدیے کا ذکر ہے، یعنی کہ جب میرے ہاتھ اس مینڈے سے بھرے ہوں، جب میرے ہاتھ مشغول ہوں، جب دنیا اگر مجھے کچھ دینا چاہے تو میرے ہاتھ فارغ نہ ہوں۔ بہت بار ہم ایسے جوانوں سے ملتے ہیں مثلاً جن سے ہم کہتے ہیں کہ پیارے بھائی منشیات کا استعمال نہ کریں یا مینوشی سے دور رہیں، یا طویل اوقات انٹرنیٹ کے آگے نہ گزاریں، یا گھنٹوں فیس بک میں گم نہ رہیں۔ لیکن چونکہ اس کے پاس کچھ اور نہیں ہے، سو وہ خالی پن کو محسوس کرتا ہے اور اسی بات سے چمٹا رہتا مجھے کیا کرنا ہے، اور چاہیے؟ وہ اسی سے بھرا ہوا ہے جو ایک متبادل ہے، تو اسے اصلی چیز سے بھرنے کی گنجائش نہ ہوگی۔ جیسے کہ اگر میرے پاس ایک کپ یا گلاس ہو اور اس میں پانی نہ ہو تو وہ ہوا سے بھرا ہوگا۔ اس میں پانی بھرنے کے لیے
हवा को निकालना होगा। लिहाजा जब दिल खुदावंद से भरा है तो इसमें किसी और चीज को भरने की गुंजाइश नहीं। आसूदा जान को शहद के छत्ते से भी नफरत है। डॉक्टर फयाज, जब हम 12वीं आयत पर आते हैं तो लिखा है, होशियार बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन नादान बढ़े चले जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसमें गुनाह से भागने को देखता हूँ। लफ्ज बला से मुझे फौरन यूसुफ की याद आई कि जब उस शरीर औरत ने इसरार किया तो उसने उससे यही कहा कि भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं कि खुदा का गुनाहगार बनूं। और वो छुपा और भाग निकला और अपना पहरन वहीं छोड़ दिया। सो उसने उस मुसीबत में उलझने से परहेज किया। लेकिन वो अहमक जो उस जानिया के बुलाने पर उसके पास चला जाता है, मुझे यकीन है कि वो खुद को मुसीबत में डालता है। लेकिन मुझे एक आयत याद है जो उस दाना ने वाइस के 12वें बाब में कही, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए। और मैं इसमें देखता हूँ कि जब फजल का दौर खत्म और बंद हो जाएगा तो कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी, पीछे कोई ना होगा। जैसा कि अक्लमंद और बेवकूफ कमारियों की तमसील में बताया गया है, दूल्हा आया जो तैयार थी, उन्हें साथ ले गया और बेवकूफों ने खटखटाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजा बंद हो चुका था और शरारत का दौर आ गया। अब गजब उंडेला जाएगा। सही। भाई मोइन, 14वीं आयत में लिखा है, जो सुबह सवेरे उठकर अपने दोस्त के लिए बुलंद आवाज से दुआए खैर करता है उसके लिए ये लानत महसूब होगी। अगर मैं सुबह सवेरे आकर बुलंद आवाज से आपसे कहूं, भाई मोइन सुबह बखैर, खुदावंद आपको बरकत दे, यहाँ वो बताता है कि उसके लिए ये लानत महसूब होगी, या इसका मतलब कुछ और है? दुआएं खैर तो अच्छी बात है, मुझे ज़रूरत है कि आपसे ये सुनूं। सो बरकत बुरी चीज़ नहीं है, उसकी ज़रूरत है, लेकिन मसला ये है कि उसने ये किस तरह किया और कब किया। सबसे पहले तो उसने इसे सुबह सवेरे किया जबकि लोग सो रहे हैं। आप अगर मुझसे यूं कह रहे हैं, उसमें मुझे ज़रा खुश आमदीद नज़र नहीं आ रही। वैसे ही उसने शख्स से अभी बिस्तर को नहीं छोड़ा और वो उसकी तारीफ़ करने पहुंच गया, उसके कामों की तारीफ़, और वो अब तक हरकत नहीं कर रहा। उसने मुंह नहीं धोया। उसके पीछे कोई मकसद है, यकीनन मकर और बदज़हनी है, कोई मंसूबा है। और दूसरी बात यह है कि वो बुलंद आवाज़ से कहता है। अगर वो खिड़की के पास खड़ा होकर उस शख्स की तारीफ करता है तो उस शख्स के लिए भी परेशानी का सबब है और औरों के लिए भी उसका है। दोस्त खुद भी परेशान हुआ, और चूंकि वो खुश नहीं बल्कि परेशान हुआ, गोया यह बरकत के बजाय लानत ठहरा। वो उसे बरकत दे रहा है। जिसने कुछ नहीं किया तो क्यों उसे मुबारक कह रहा है? उसे क्यों बरकत दे जिसने रहा? अब तक कुछ नहीं किया उसे जागने दे, काम पर जाकर कुछ करने दे। इसमें ना सिर्फ खुशामद और परेशानी शामिल है बल्कि इसमें झूठ और रियाकारी भी है। वो बेवजूद बात घड़ रहा है। सो ये फक्त बरकत के मुतालिक नहीं, ये तारीफ करना है। सो वो दिन की शुरुआत ही से उसकी तारीफ करने लग जाता है। क्या तूने उसे कुछ काबिल तारीफ करते देखा? ये खुशामद की एक किस्म है। दोस्ती और मोहब्बत पर बाइबल कहती है कि हम कलाम और जुबान ही से मोहब्बत न करें, हम उसे खुश करने को कुछ न करें, बल्कि लोगों के आगे खुदा को खुश करने के लिए कुछ करें। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मैं चाहूंगी कि 17वीं आयत को वाज़िया किया जाए। जिस तरह लोहा लोहे को तेज करता है, उसी तरह आदमी की दोस्त की चेहरा की आब उसी से है। ये आयत दोस्ती के असरात के हवाले से है कि मेरे दोस्तों का मुझ पर कैसा असर है। मैं एक और आयत से इसकी वजाहत करना चाहूंगा। वो जो दानाओं के साथ चलता है, दाना है पर अहमकों का, साथ ही हलाक किया जाएगा। और अगर मैं दानाओं के साथ चलूं तो मैं फौरन उनके असर में आ जाऊंगा और मैं उनकी मानिंद दाना बन जाऊंगा। और अगर मैं अहमकों के साथ चला जाऊं तो उनका भी मनफी असर मुझ पर होगा। सो यहाँ वो कहता है कि जिस तरह लोहा लोहे को तेज करता है, इसी तरह आदमी के दोस्तों के चेहरे की आब उसी से है। आप बताएं आपके दोस्त कौन है, मैं बताऊंगा आप कैसे हैं। सही। आप बताएं आप कहाँ उठते बैठते हैं, मैं बताऊंगा कि आप क्या करते हैं। सही, ठीक है भाई याद, इसमें मैं कुछ और देखता हूँ कि अगर मेरे पास लोहे के 2 टुकड़े हों और उसमें से एक जंग आलूदा हो, अगर मैं उन दोनों को एक साथ रगड़ूं तो यकीनन वो उसे थोड़ा सा साफ कर देगी। सो हम ये कह सकते हैं कि सुस्ती और काहली या शहद के उस छत्ते के बोझ के सबब से जिसकी बात हमने अभी की, ईमानदार को कुछ जंग लग जाता है। फिर आपके जैसा या भाई फयाज ने एक प्यारा भाई आकर मेरे साथ बैठता है और रफाकत और सोहबत के वसीला और खुदा के कलाम और खुदा के ताल्लुक के वसीला मुझ पर से उस जंग को यानी उस सुस्ती को जो मुझ पर छाई हुई है दूर कर देता है और मेरा चेहरा फिर से दमकने लगता है। जी, ठीक है।
بھائی ایک آیت ہے جس پر غور کیے بغیر میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا. اگر تو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موصل سے کوٹے تو بھی اس کی حماقت اس سے کبھی جدا نہ ہوگی. اس سے انسان کی کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ یہ برائی کے ڈھیر کو ظاہر کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی چھلکا نہیں. اگر آپ اس کٹوائیں گے تو وہ اوپر سے یہ اتر انسان جائے ہے؟ گا. گناہ گار انسان. تو کیا انسان بے قصور پیدا نہیں ہوتا؟ کیا انسان پیدائش سے اچھا نہیں ہے جبکہ وہ برائی کو اپنے آس پاس کے ماحول سے حاصل کرتا ہے؟ نہیں، دراصل لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ دیکھیں داؤد نبی زبور میں کیا کہتا ہے، دیکھ میں نے بدی میں اپنی صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پیدائشی طور پر گناہ کا ایک ڈھیر ہے. اگر ہم ایسے لوہے یا تانبے کی موصل میں ڈالیں تو اسے سخت اناج کے بیجوں کے ساتھ پیسیں تو بھی احمق احمق ہی رہے گا. بائبل کہتی ہے کہ حبشی اپنے چمڑے کو بدل سکتا ہے. سو اگر ایک حبشی ایک کالا انسان اپنی چمڑی کو اتار دے تو وہ اندر سے بھی کالا ہی رہے گا. حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. کوئی نہیں. ایک حکیم بتا سکتا ہے کہ کوئی نہیں، یہ ناممکن ہے، لیکن کون کر سکتا ہے؟ اگر وہ مسیح کے پاس آ جائے اور اپنی حماقت کا اعتراف کرے اور اس کا جو کچھ اس کے دل میں ہے تو خداوند اسے ایک نیا انسان بنا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس حقیقت کی وضاحت ہے کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. صحیح. نیکودیمس نے اس سے کہا کیا کوئی دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، لیکن تبدیلی کے لیے دوسرا جنم ضروری ہے. صحیح. اگر کوئی تارکل کے کنویں میں گر جائے تو وہ کالا ہو کر نکلے گا. اگر وہ اس میں 100 بار بھی جا کر باہر نکل آئے تو یقیناً وہ ویسا ہی رہے گا. وہی انسانی فطرت ہوگی جس کے ساتھ آدم کا جنم ہوا، جو فطرت خراب ہے. وہ 1 بار 2 بار 3 بار 1000 بار بھی جنم لے لے تو بھی وہ خراب ہی رہے گا. اسے نئے سرے سے پیدا ہونا، دوسرا نیا جنم لینے کی ضرورت ہے جو نئے سرے سے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے. ہم قسط کے اختتام پر ہیں. چلیے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رائے. مجھے آخری آیت نے بہت متاثر کیا جس پر ہم نے بات کی. 22ویں آیت، اگرچہ تو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موصل سے کوٹے تو بھی اس کی حماقت اس سے کبھی جدا نہ ہوگی. یہ میرے لیے بڑی خاص بات ہے کہ انسان خراب ہے اور اس کا حل نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. صحیح. چاہے تبدیلی کی کیسی بھی کوشش کر لی جائے، حماقت انسان کی ہستی میں ہے اور اسے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. یہ آیت کی اسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے. واقعی کبھی کبھار بہت ساری چیزیں جو انسان کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ انہیں آزمانا چاہتا ہے، اور وہ خوبصورتی کے اس فریب سے، اس حسین دھوکے سے ایک ہی بات کی بدولت محفوظ رہ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خداوند میں اسودہ ہو اور ہمیشہ پاک اور نیک چیزوں کے خیال میں رہے. صحیح. جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگے وہ پر وفا ہے. سو جب کوئی مجھے غلط کام کرتا دیکھ کر مجھے ملامت کرتا ہے جبکہ میں یہ جانتی ہوں کہ یہ ملامت کرنے والا مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو مجھے غصہ کرنے کی بجائے اس کا دل سے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے ملامت کی. ٹھیک ہے. میں نے سیکھا کہ گناہ سے دور بھاگنا اول درجے کی حکمت ہے، جیسا کہ یوسف نے کیا. صحیح. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے اور خادمین کا بھی بہت شکریہ. عزیز ناظرین، آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے، لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میٹھی ہے. آپ کی خوراک کیا ہے؟ شوق ہیں، شہوتیں، بدکاری، ناپاکی، ٹی وی سیریز، مووی اور کلپس، اور وہ سب کچھ جو دنیا میں ہے. آپ آسودہ نہ ہوں گے. آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے. اگر آپ دنیا کی تمام گھٹیا باتوں سے اور اس جہان کے کوڑے کرکٹ سے نجات پانا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو موقع دیں کہ وہ آپ کو اندرونی طور پر مطمئن کرے، تاکہ آپ کی سوچ اور خیال کا محور اور مرکز خداوند ہی ہو. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے.